انسان نہ بنانا. یہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا. پہلے بارے میں ہے نا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو حقائق میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو آج دیکھو نا میرا یہ بندہ اچانک گھبرا کے اٹھا ہے، کسی کو نہیں اس نے پکارا، فوراً مجھ سے کال ملا یہ اور کلمہ توحید پڑھ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے اشہدوا قد غفرت عبدی، میرے فرشتے گواہ ہو جو میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. اتنا بڑا غفور رحیم ہے. بلا کے کہتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے تو مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت بھی، جس ٹائم، جس لمحے مجھے پکارنے والا پکارتا ہے نا میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں. ہے بھی دنیا میں ایسا جو بلا کے کہ آ جاؤ جو چاہیے لے لو. آپ کے سندھ میں وڈیرا راج ہے ماشاءاللہ. کبھی کسی وڈیرے نے غریبوں کو بلا کر کہا آ جاؤ جو حاجت ہے مانگ لو. وہ تو کہتے ہیں جو کچھ کمایا وہ بھی دے دو. ہمارے پنجاب میں ادھر کہا کرتے ہیں نا بھائی دما دم کمائیں گے وہ کھائیں گے ہم. یہاں ایسا دنیا میں اکثر ایسے ہے. جو وڈیرے لوگ ہیں نا، جو غریب طبقہ نیچے کام کرنے والا ہے نا، ان کے حقوق کو نہیں روتا. وہ ان کے نام پر اپنی تجوریاں بنتا ہے. اسمبلی میں بھی چلا جائے گا تو غریبوں کا نام استعمال کرے گا، بینک بیلنس اپنا ہی بنائے گا، اور پھر ڈرتا ڈرتا خرچ بھی نہیں کرتا کہیں کام نہ ہو جائے. نیب والے کا سارا نکلوا لے، وہ ایک زیادہ مسئلہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس کے تو خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. وہ اتنا مہربان ہے، اتنا دینے والا ہے. وہ بلا کے کہتا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو. ادھر تو مجھے نہیں پتا تھا، لاہور میں نے دیکھا ہے بعض اوقات نا کچھ لوگ بچوں میں نا کچھ چیزیں بانٹ رہے ہیں، لا کر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. وہ ٹوکری میں بھر کے چیزیں نا باہر کھڑے ہوتے ہیں، آواز لگاتے ہیں بالو کڑیو چیز بنڈی تھی لے جاؤ. اب بچے آ جاتے ہیں، پتا فری مل رہا ہے نا، تو بچوں کی عادت ہے وہ ایک آزار کریں گے، مل گیا پیچھے کرنا. میرا بھائی بھی پیچھے آ رہا اس کا بھی دینا. پتا نا مفت کا ہے، خریدنا پڑے تو پھر وہ صرف اپنے لیے خریدے گا. اس وقت اس کو نہ بھائی یاد ہوتے ہے نہ بہن یاد ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین جتنا مانگو گے اتنا خوش ہوگا. ترمذی اور حاکم حدیث ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا اللہ راضی ہوگا، اتنا اللہ اطمینان عطا کرے گا. ترمذی میں ایک حدیث ہے، شیخ البانی بھی صحیح جامع صغیر میں لائے ہیں، جو بندہ آخرت کی فکر کر لیتا ہے نا اس کا دھیان آگے ہوتا ہے. یہ مستقبل ہے اصل مستقبل کے آنے والے حالات، آخرت، اس کے لیے بندہ کام کرے. یہ آج کل دیندار طبقے بارے بڑا کہتا ہے مدرسے منڈے پڑھتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں، مدرسے منڈے پڑھتے ہیں. انہوں نے مستقبل کیا 10 سال لا کے ویلے بیٹھے رہنے، کوئی مستقبل ہی نہیں. میں کہتا ہوں جتنا مستقبل ان کا روشن ہے آپ کا نہیں. آپ کو مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کا مستقبل دنیا ہے، یہ عرضی ہے. جتنے بڑے بڑے یہاں زمیندار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، زمینیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اسی زمین میں دفنا دیے جاتے ہیں. اور کئیوں کو اپنی زمین بھی نصیب نہیں ہوتی، کام مرے اور کہیں دفنا دیا. پیدا یہاں ہوئے ہیں، حکومتیں یہاں کرتے ہیں، مرتے باہر ہیں جا کر کہیں ادھر ہی دفن ہو جاتے ہیں. اور کئی ایسے ہوتے جن کو خبر بھی نصیب نہیں، کدھر لے جاتے ہیں؟ مستقبل ان کا نہیں ہے. مستقبل غریب ایمان والے مدارس کے طلباء، علماء، عوام الناس جو اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مستقبل ان کا ہوتا ہے. تو مستقبل آخرت ہے.
قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام بیان کیا، نماز پڑھی، یہ کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقی، زیادہ باقی رہنے والی چیز بہتر وہ آخرت ہے۔ تو جس نے آخرت سنبھالی ہے، مستقبل تو اس نے بنایا ہے، دنیا تو ایسے ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی فکر آخرت ہوتی ہے نا، اللہ اس کا کام سارا سمیٹ کے اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وعدت ہو دنیا راغمۃ، دنیا اس کے پاس دلیل و خوار ہو کر آتی ہے، اور جو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے، ایک ٹانگ ادھر دوسرے ادھر، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اور دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے لیے مقدر کی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اس کے بڑے بڑے کام سنبھالتا ہے۔ میرے خاندان میں میرے کئی بھائی عزیز و اقارب دنیا کی تعلیم میں بہت آگے ہیں۔ میں نے میٹرک کیا، اسکول ٹاپ کیا، میرے ننیال والے سارے پڑھے لکھے دنیا کے، مجھے کہتے ہیں آپ انجینئر، والد صاحب بھی اسی پر آگے کہ انجینئر بنا، میکینیکل انجینئر میں سیال کو ٹیکنیکل کالج میں داخل کرا، میں بس مجبوراً گیا، لیکن میری ذاتی خواہش تھی میں دین پڑھوں۔ 6 ماہ میں کالج جاتا رہا، گھر سے 2 دن صرف کلاسیں پڑھی، سیال کوٹ گھومتا رہتا تھا، مسجد، مدرسہ، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، حکیم صادق سیال کوٹی، مولانا محمد علی جامباز صاحب، ناصر روڈ، جامعہ ابراہیمیہ، جو مجھے سنتا تھا لوگوں سے اسی میں بھاگتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب کو شکایت لگا دی، جو میرا کلاس والا تھا، چاچی پڑھتا کوئی نہیں تو کالج حاضری نہیں پڑھتا، شہر چلا جاتا۔ مجھے کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ دین پڑھنا مجھے پڑھا، باقی تعلیم میں پرائیویٹ کروں۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب میرے ایک ماموں کے بیٹے تھے تو وہ مجھے کہنے لگے تو نا مولوی بن کے بھوکے مرے گا۔ میں کہا کوئی گل نہیں، بھوک سے مرنا بھی گوارا ہے، لیکن پڑھنا میں نے دی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم پڑھے۔ پڑھنے کے بعد کیا ہوا، وہی میرے ماموں کا بیٹا پرنسپل تھا ایک کالج کا، تو اس کا وہاں پر وہ سیاسی پارٹی بھی تھی ایک مد مقابل، تو خرد برد کا کیس ہو گیا اس پر۔ میں سعودی عرب، مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جان یہ مسئلہ ہے، تو یہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بے شک رف لے لیں، وہ مخالف پارٹی نے کیس بنوا دی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ یہ مولوی کام آئے گا تیرے۔ میرے محکمہ تعلیم میں دوست تھے تو ان کو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا چلے جاؤ وہاں فلاں دفتر میں تو انشاءاللہ کام ہوگا۔ جب گئے ان کے پاس، انہوں نے درخواست لکھوائی تو پڑھنا بڑا ڈرا ہوا تھا، ان کو کہتا سر میرا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا جس بندے نے سفارش کی ہے عمر میں ہم سے چھوٹا ہے لیکن ہمارا استاد ہے، وہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو پھر ایک دن گھر میں کہا، میں نے کہا بتائیں آپ پرنسپل لگے، لوگ آپ کو ماسٹر ہی کہتے ہیں، منشی ماسٹر، تو کام دیکھ لیں آپ، یہ مولوی بھوکے مرنے والے آپ کے کام کروا رہے ہیں۔ یقین کرو دین میں بڑی عزت۔ اب آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اتنا انتظار کیے، 11 بجے ہیں، ابھی آپ نے کھانا بھی کھانا ہوگا، دیگیں بھی آ گئی ہیں آپ کی، لیکن کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ ہمارا خونی رشتہ تو کوئی نہیں، صرف دین، اسلام، محبت، باہمی، یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا آپس میں جو یہاں بیٹھنا مل کر ہے یہ سارا دین کی وجہ سے ہے، یہ محبت ہے، اور ہم الحمدللہ جہاں جاتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب تھے مولانا محمد حسین شیخو پورے، میں کئی دور کی بات سناتا ہوں، وہ ایک جلسے سے واپس آ رہے، پولیس والے نے روک لیا، تو جلدی مولوی صاحب کدھر سے آ رہے، کہتے ہیں یار آپ کا اور ہمارا محکمہ تو ایک ہی ہے، آپ جس محکمے کے بندے ہم بھی اسی محکمے کے ہیں۔ کہتے مولوی صاحب وہ کیسے؟ کہتے نہ آپ گھر سے کھاتے ہیں نہ ہم گھر سے کھاتے ہیں، نہ آپ گھر سے کھاتے ہیں نہ ہم گھر سے کرتے ہیں، بس آپ میں اور ہم میں ایک فرق ضرور ہے۔ آپ جس کارکرم میں چلے جاتے ہیں لوگ پناہ مانگتے ہیں، آئندہ ہمارے گھر میں نہ آئے۔
اور ہم جس گھر میں قدم رکھتے ہیں نا، رنگا رنگ کھانے بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں بول سر ڈائری نکالو اگلے سال کا بھی ٹائم دے جاؤ. یہ کیا؟ یہ دین. یقین کرو دین کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی. اصل میں ہمیں اس کی چاشنی کا پتہ نہیں ہے. یہ علماء سے پوچھو کہ اس کے اندر کتنی مٹھاس اللہ نے رکھی ہے. دین کے طالب علموں سے پوچھو جو پڑھ کے مدرسے سے باہر نکلتے ہیں اور لوگ ملتے ہیں ان کو، ان کا کتنا ادب احترام کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے، بادشاہ وقت بھی ہو تو سب پہ بیٹھے، اور ایک سادہ سا مدرسے کا بچہ حافظ قرآن مصلی پہ کھڑا ہے، اس نے کاشن دینا ہے تو صدر صاحب میں بھی جھک رہے ہیں، سیدھے کھڑے رہتے. نماز شروع کر دی نا، سورۃ بقرہ تلاوت شروع کر دیا حافظ صاحب، تو صدر نماز چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم اتنی دیر تک اس نے اسٹینڈ اپ ہی رہنا جب تک اس نے اللہ اکبر کہہ کے جھکنا نہیں ہے. سامنے اللہ کہے گا تو صدر صاحب اٹھے بھی نہیں، تو ایسے یہ سجدہ لمبا کرتے تو سجدے بھی پڑے رہے. کتنا بڑا اعزاز نہیں کہ اس کے اقتدار میں حاکم بھی کھڑا ہے، بڑے بڑے زمیندار مالدار کھڑے، وہ غریبوں کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہے، اور جمعے والے دن سب سے اونچا کھڑا ہوتا ہے ممبر کے اوپر، اور سارے نیچے بیٹھے ہوئے خطاب کر رہا ہوتا ہے. کسی کو ایسا خطاب ملتا ہے کسی بادشاہ کو؟ لوگ پہلے سنتے نہیں، اور سنتے ہیں ایک دو مہندی ہوتے ہیں تو 150 گالیاں دینے والے ہوتے ہیں. اور خطیب صاحب کو رکا آ رہا تھا، میری اماں بیمار ہے دعا کر دیں، میرے والد صاحب بیمار ہے، میری فلاں مشکل ہے دعا کر دیں. اسی غریب کے بال سے دعا کروا رہے تھے جمعے والے دن خاص طور پہ. یہ ساری عزت دین کے ساتھ. اس لیے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، ترغیب دینے کے لیے پڑھی، بھائیو قرآن پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، سیکھا کرو، یہی قیامت والے دن کام آنا ہے. آخری بات ابھی کرتا ہوں، آپ بتائیں مجھے، ایک غریب آدمی ہے، اس کے خلاف ایک امیر آدمی عدالت میں کیس کرتے ہیں، اور وہ جج بھی اس امیر آدمی کا اپنا ہی ہو، سفارش بھی بڑی مضبوط ہے، حیا بھی اس کا کرتا ہے. کیا غریب آدمی اس کے مقابلے میں کیس لڑ سکتا ہے؟ یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عدالت میں اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہم ڈرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا. دنیا میں جا کے خریدے بھی جا سکتے ہیں نا، تو روز آئے روز نہیں ججوں کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پیسے کے اوپر کئی جج بیک بھی جاتے ہیں، کئی سفارشیں، کئی ایجنسی والے آ کے منوا لیتے ہیں. منوانے والے بھی بڑے ہیں نا، خلائی مخلوق بہت ساری ہے. تو بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنا ذرے برابر بھی ظلم نہیں ہے. عدالت اللہ کی، کیس کرنے والے مدعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدعا علیہ جن کے خلاف کیس ہوگا وہ یہ امت. آپ بتائیں میں یا آپ ہمت کر سکتے ہیں قیامت والے اللہ کی عدالت میں ہم کچہری میں کھڑے ہوں، ایک طرف ہم وہ ہمارے خلاف دعویٰ نبی پاک نے کیا ہوا ہو؟ کسی کو ہمت ہے اپنے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی؟ کوئی کلمہ پڑھنے والا تو نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا. یاد رکھو پھر قیامت والے دن اللہ کے نبی مدعی ہوں گے، عدالت اللہ کی ہوگی. دعویٰ کیا ہوگا؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سیکھنا پڑے گا، اس کی تعلیم لینی ہوگی. وہ اگر نہیں پڑھا نہیں سیکھا تو قیامت والے نبی پاک اللہ کی عدالت میں قرآن بتا رہے ہیں اللہ کی عدالت میں یہ بات کہیں گے. اس لیے میرے بھائیوں تہیہ کر لو آج سے. ایک آیت پڑھو، 2 آیتیں پڑھو، 3 پڑھو، جتنی آسانی سے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکو وہ پڑھو. اب قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ایک تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں آئیں گی، مشکلات آپ کی دور ہوگی. دوسرا آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنے کے ساتھ یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کتاب اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے، میرا بھی اس میں ذکر ہے. فی ذکرکم افلا تعقلون.
اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے. ابھی ڈھونڈنا ہم نے خود ہے کہ ہمارا ذکر کہاں ہے قرآن میں. یہ اللہ نے قرآن میں فیہ ذکرکم، اللہ کہتے اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. اب اگر ہمیں قرآن میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہو تو پڑھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. غور کریں گے تو اپنا تذکرہ مل جائے گا. قرآن نے اچھوں کا بھی ذکر کیا، بروں کا بھی ذکر کیا. ہمیں اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھنا ہوگا میرا نمبر کس گروہ میں آتا ہے، اصلاح ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں یہی ابھی آپ سے اپیل کروں گا، قرآن پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ سیکھا کریں. آج کل تو بہت آسان ہے نا، آج کل پہلے سے زیادہ آسانی ہے. پرانے زمانے میں پڑھنا ہوتا، دور دراز کوئی عالم ہوتا، لمبے سفر کر کے جا کر لوگ سیکھتے تھے. اب تو ہر بندے کی جیب میں سارا کچھ سامان موجود ہے. ٹچ موبائل اکثر لوگوں نے رکھا ہے. ادھر ادھر جو فضول میسج کرتے رہتے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، اور کتنے اکاؤنٹ ہیں ان پر. تو کیا خیال ہے اس پر قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ آپ کے پلے اسٹور میں بڑے بڑے اچھے قراء کی آوازوں میں قرآن پاک کی تعلیمی جو ہے نا صورتحال وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے. وہ آپ سنیں جیسے جیسے استاد کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں. ایسی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں. قرآن پاک ترجمے تفسیر کے ساتھ موجود ہے. حدیث کی کتابیں ترجمے کے ساتھ موجود ہے. آپ کی کراچی کی ہے نا بھائی جس نے اسلام 360 پروگرام بنایا، لانچ کیا ہے، سپاہی صاحب، آپ اس کو پڑھیں. اتنی سہولت ہے نا. ادھر ادھر جو ٹائم دیتے ہیں، راتوں کا بھی جو ہے ماں باپ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وقت ضائع نہ کریں. تو قرآن سیکھ لیں، سنت کو سیکھ لیں آسان سے. اگر کوئی نہیں سمجھ میں آتی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، دوسرا استاد دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، اس کو میں ایسے ہی کریں نا کہ استاد یہ بات نہیں سمجھ آئی تو مجھے سمجھا دی. الحمدللہ ہمارے ساتھ اتنی دنیا رابطے میں ہوتی ہے. ہم رات کو موبائل رکھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو میسج 1000 2000 آئے ہوتے ہیں. کبھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کبھی کوئی پوچھ رہا ہے. ایسے کتنے علماء ہیں، رہنمائی لیا کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. بس میں اسی بار ختم کرتا ہوں. آپ کے چاول ٹھنڈے نہ ہونے اتنی دیر سے بیٹھے، میں بھی بہت تھکا ٹوٹا آیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا، یہ کل کوئی ٹائم ملا پھر آپ کے ساتھ بیٹھوں. اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے، باعمل مسلمان بنائے. اللہ ہماری مشکلات دور کرے. اللہ پاک بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حالات پر رحم کرے، کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، اپنا فرما بردار بنائے. ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولادیں جن کی ہیں ان کو نیک صالح بنائے. جن کے اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازے. جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صفحے بنا دی.